حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ سادات خاندان سے ہیں۔ آپ کے مرشد اعلیٰ حضرت سید رشید بن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ بڑے صاحبزادے حضرت سید رشید تھے، جن کی نسل میں حضرت معتاب شیخ شاہی ہیں۔ اس طرح حضرت شیخ شاہی سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تک 14 پشتیں ہوتی ہیں۔ بنو عباس نے جب لوگوں کو بنو امیہ کے خلاف سازش پر تیار کر دیا تو بغاوتیں ہونے لگیں۔ جب ہارون رشید بغداد کے خلیفہ ہوئے تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے ساتھ مدینے سے بغداد شریف لے گئے اور کچھ عرصے کے بعد ان کو زہر دے کر ہلاک کرا دیا گیا تھا۔ جب اہل سادات پر عباسیوں کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو وہ جان بچانے کے لیے عراق و عزم کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سید رشید فرزند کوچک حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بغداد چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ کچھ عرصے تک وہاں قیام کر کے یمن چلے گئے اور وہاں کے سلطان کے دربار میں حاضر ہوئے۔ جب سلطان کو حضرت کے حسب و نسب اور کمالات سے واقفیت ہوئی تو سلطان نے اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کر دی۔ شہزادی سے سید حسان الدین پیدا ہوئے۔ سلطان نے ان کو اپنی تربیت میں رکھا اور اپنا جانشین بنایا۔ اس طرح حضرت سید سلطان حسان الدین کی اولاد یمن پر حکومت کرتی رہی۔ جس طرح ہر عروس کا زوال ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد ان کی سلطنت ختم ہو گئی۔ سید ابراہیم یمنی جب بادشاہ ہوئے تو اہل یمن نے بغاوت کر کے ان کو تخت سے اتار دیا۔ آپ کے دو بیٹے تھے، ایک سید محمود، دوسرے سید عزیز الدین۔ ان لوگوں کو جب یمن میں تکلیف ہونے لگی تو اپنے والد کے ساتھ یمن سے بخارا تشریف لائے۔ بخارا کے امیر نے ان کی بہت خاطر کی اور گزارے کے لیے ایک بڑی جاگیر ان کے نام کر دی۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ امیر بخارا کو سید ابراہیم یمنی سے خاص خلوص تھا۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ سید ابراہیم یمنی کے دل سے سلطنت ختم ہونے کا خیال ختم ہو جائے، اس لیے وہ ہمیشہ آپ کو ساتھ میں رکھتا تھا اور طرح طرح سے دلجوئی کرتا رہتا تھا۔ سید ابراہیم یمنی کے بڑے بیٹے سید محمود کی شادی خواجہ سلیمان بخاری کی بیٹی کے ساتھ اور خواجہ عزیز الدین احمد کی شاہی خواجہ سید جمال بخاری کی بیٹی بی بی طیب کے ساتھ بخارا میں ہی ہوئی تھی۔ بی بی طیب شاہ بخارا کی چچا زاد بہن کی لڑکی ہیں۔ حضرت سید عزیز الدین صاحب والد صاحب حضرت شیخ شاہی ملک شمس الدین التمش کے زمانے میں ملتان سے میں اہل و عیال بدایوں تشریف لا کر جامع مسجد شمسی کے قریب رہنے لگے۔ ابھی دوستو حضرت شیخ شاہی کے والد صاحب حضرت سید عزیز الدین صاحب مالک شمس الدین التمش کے زمانے میں ملتان سے میں اہل و عیال بدایوں تشریف لا کر جامع مسجد شمسی کے قریب رہنے لگے، جہاں بطور یادگار ایک حجرہ تعمیر کرا دیا ہے۔ یہ جگہ محلہ سوتھا میں جمی چوک اور جامع مسجد چوک کے درمیان ہے۔ حضرت سید عزیز الدین صاحب کے بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ حسن شیخ شاہی روشن ضمیر ہیں۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت خواجہ عثمان بخاری بدایونی ہیں، جن کا مزار حضرت شیخ شاہی کے مزار کے قریب ہے۔ تیسرے بیٹے حضرت خواجہ ابو بکر بدر الدین معتاب جو شاہ ولایت ہوئے ہیں اور حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ چھوٹے سرکار کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا مزار عیدگاہ شمسی کے پیچھے ہے۔ آپ کے چوتھے بیٹے حضرت خواجہ سید عمر بخاری بدایونی ہیں، جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو دوستو جان لیتے ہیں حضرت شیخ شاہی کی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی۔ حضرت شیخ شاہی حضرت حاجی حسان الدین عرف حاجی جمال ملتانی کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ حاجی صاحب سے آپ نے حدیث فقہ، تفسیر و منطق کی تعلیم حاصل کی۔ حدیث فقہ، تفسیر و منطق کی تعلیم کے بعد آپ نے تصوف کی طرح دھیان دیا۔ اپنی پوری زندگی کو حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم کے اتباع کا پورا نمونہ بنا لیا تھا۔ حضرت قاضی محمد حمید الدین ناگوری کے ہاتھ پر بیعت کی اور خلیفہ ہوئے۔ شیخ شاہی آپ کا لقب ہے۔ آپ کو رسن تاب بھی کہتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ باندوں کی رسیاں بنایا کرتے تھے۔ حضرت
حضرت شیخ محدث دہلوی اخبار الاخیار لکھتے ہیں، حضرت شیخ محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں قبولیت دعا کے 3 مزار ہیں جن پر جو دعا سچے دل سے مانگی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ حضرت شیخ شاہی لوگوں کے نظر و نیاز قبول نہیں کرتے تھے بلکہ رسیاں بٹ کر یا قرآن مجید لکھ کر گزارا کرتے تھے۔ حضرت شیخ شاہی کی زندگی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ تھی۔ آئیے دوستو جان لیتے ہیں حضرت شیخ شاہی کی کراماتوں کے بارے میں۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ جناب حضرت شیخ شاہی اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں باہر تشریف لے گئے اور وہاں کھیر پکائی گئی۔ پکنے کے بعد جب کھیر کھانے کے لیے سب کے سامنے رکھی گئی تو حضرت شیخ شاہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نظر ڈالی اور فرمایا کہ اس میں خیانت کی گئی ہے۔ آخر ان دوستوں نے جو کھیر پکا کر لائے تھے اس بات کا اقرار کیا کہ جب دودھ ابل کر دیگچی سے باہر نکل رہا تھا تو ہم نے یہ سوچ کر کہ یہ دودھ دیگچی سے نکل کر برباد ہو جائے گا کھا لیا تھا۔ یہ سن کر آپ نے بہت افسوس ظاہر کیا اور فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ صحیح نہیں کیا، اس دودھ کو گر جانے دیا ہوتا، تم نے امانت میں خیانت کی ہے۔ سب نے عرض کی کہ اس کی تلافی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ آپ نے ان لوگوں کو دھوپ میں کھڑے ہونے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جتنا دودھ پیا ہے اتنا ہی پسینہ اپنے جسم سے بہاؤ۔ موسم گرمی کا تھا، تھوڑی ہی دیر کے بعد پسینہ نکلنے لگا۔ آپ نے ان لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ پھر ایسی حرکت نہ کرنا۔ پھر حجام کو بلوایا اور فرمایا جتنا پسینہ میرے دوستوں کے جسم سے نکلا ہے اتنا ہی خون میرے جسم سے نکال دو۔ جب تک آپ کے جسم سے خون نکل نہیں گیا تب تک آپ کو قرار نہیں آیا۔ یہ ہے بڑے سرکار کی کرامات۔ دوستو اور بھی کراماتیں جاننے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اچھے واقعات اور اچھے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔